اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب زدنی علما۔ خداوند متعال نے پیغمبر خاتم کو ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب کہتے رہو رب زدنی علما، اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم ایک ایسا نور ہے کہ انسان خدا جس کے دل میں چاہتا ہے اس کے دل میں القاء کرتا ہے، اس کو توفیق عطا کرتا ہے۔ جس کے دل کی پاکیزگی کے اسباب مہیا ہوں، خداوند متعال اس علم کے نور کو اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ ہمارے ہاں علماء کی سیر بھی موجود ہیں، ائمہ اہل بیت علیہ السلام، ان کے ساتھ تو کسی کو قیاس تک نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت پر کچھ نہ کچھ عمل کر کے اپنے آپ کو ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے پاک و ہند اور خصوصاً پاکستان کی سرزمین پر جو پچھلی صدی میں علمی شخصیات گزری ہیں، ان شخصیات کا تعارف بیان کا محتاج نہیں ہے۔ ان میں ایک شخصیت استاد العلماء زین الاتقیاء حضرت علامہ سید غلام علی شاہ اعلی اللہ مقامہ ونور اللہ مرقدہ الشریف ہیں، اور ایک ایت اللہ سید محمد یار شاہ نقوی اعلی اللہ مقامہ ان کی ذات ہے۔ یہ دو شخصیات پاکستان کی سرزمین پر اور ان کے بعد ان کے شاگردان اور ان کے شاگردوں کے شاگرد پاکستان کی سرزمین پر اکثر و بیشتر موجود ہیں، اور ان میں باقی شخصیات بھی ہیں، علامہ حسین بھائی جاڑا بھی ہیں اور دیگر شخصیات بھی ہیں، لیکن بڑی شخصیات کہ جن کی بدولت آج پاکستان میں علم اور علماء کا چرچا ہے، نہ فقط پاکستان بلکہ نجف، قوم المقدسہ اور باقی یورپ کے ممالک، امریکہ اور دیگر ممالک جو ہیں، وہاں تک ان کے مدارس، ان کے پڑھائے ہوئے اور ان سے کسب فیض جنہوں نے کیا علماء نے وہاں پر موجود ہیں، اور علم و عمل کے زیور سے لوگوں کو آراستہ کر رہے ہیں۔ مجھ حقیر کو جو شرف حاصل ہوا قبلہ و کعبہ علامہ سید غلام علی شاہ علی اللہ مقامہ کے زندگی میں چند سال ان کے ساتھ رہے اور ان کی سیرت پاک سے کسب فیض کیا، وہ ان کی عملی سیرت تھی، اور جس طرح ائمہ اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، لوگوں کے لیے دعوت دو، لوگوں کو بلاؤ، لیکن نہ زبان سے بلکہ اپنے کردار سے۔ میں نہایت مختصر وقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں ان کی عبادت کا ایسا منظر کہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہم ان کے آخری ایام میں ان کے پاس مشرف ہوا کرتے تھے، اور خود ان کو جب وہ خود کھڑے نہیں ہو سکتے تھے ان کو کھڑے کر کے نماز پڑھایا کرتے تھے، پھر رکوع کرواتے تو رکوع بھی پکڑ کر۔ اور اسی طرح جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ اس عالم میں کہ نہایت ضعیف ہیں، مشکل کا شکار ہیں، بیمار ہیں، لیکن اپنی حالیہ نماز کو بھی اسی طرح پڑھا کرتے تھے جس طرح وہ جوانی کے ایام میں طولانی نماز پڑھا کرتے تھے۔ مثلا ظہر کی نماز کے لیے مجھ حقیر کو خود کہتے تھے کہ جوان اذان دو، جب میں اذان دیتا تو اذان کو سنتے، اذان کے الفاظ دہراتے، اور اس کے بعد خود مصلی پر کھڑے ہو جاتے، نہایت بہترین طریقہ سے اقامت پڑھتے، اقامت کے بعد نماز شروع کرتے، اور کہتے تھے کہ جب تک میرے اندر کھڑے ہونے کی طاقت ہے آپ نے مجھے پکڑنا نہیں ہے،
اور اگر دیکھو کہ اگر میں لڑکھڑا رہا ہوں تو مجھے پکڑ لینا۔ اسی طرح رکوع میں جانے کے لیے اور اس طرح سجدے میں جانے کے لیے، یعنی جتنی طاقت میرے اندر ہے اتنا میں خود کھڑا ہو جاؤں گا، اور اگر طاقت نہ رہی تو پھر مجھے تم اپنے طاقت سے کھڑا کرنا۔ اسی طرح جب نماز ظہر کو ختم کر لیتے، تسبیح کو پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ بغیر ادھر ادھر دیکھے، جس طرح کی روایت میں بھی ہے کہ تسبیح حضرت زہرا کو انسان نماز کے ختم ہونے کے بعد اس کے بغیر کہ اس کے پاؤں کو حرکت بھی آئے، تسبیح اٹھائے اور تسبیح حضرت زہرا پڑھے، اس کا ثواب 1000 رکعت نماز کے برابر ہے۔ تو وہ تسبیح پڑھتے، تسبیح کے بعد وہ طولانی دعا مانگتے، اور طولانی دعا کے بعد طولانی سجدہ شکر کرتے، اور اتنے میں نماز عصر کا وقت ہو جاتا۔ پھر کہتے تھے جوان اب نماز عصر کے لیے اذان دو۔ نماز عصر کی اذان ہوتی، وہیں پہ بیٹھک میں اذان ہوتی، اور اس کے بعد پھر وہ اقامت اور نماز ادا کرتے۔ اس سے اوپر والا سٹیپ یہ ہے کہ ان کی کچھ نمازیں جو ہیں وہ سفر کی حالت میں لندن علاج کے لیے گئے تھے، تو وہ بے ہوشی کی حالت میں، تو انہوں نے کہا کہ میں وہ نمازیں بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے وہ نمازیں بھی اپنی زندگی میں ہمارے سامنے ادا کی۔ اور پھر میں نے قبلہ صاحب سے پوچھا، ایک میٹنگ کے دوران ایک مجلس میں نے قبلہ صاحب سے عرض کی قبلہ ہمیں کوئی نصیحت کیجئے، تو قبلہ نے فرمایا اے جوانوں، جو کام بھی کرو اللہ کے لیے مخلص ہو کر کرو۔ اگر انسان تمہارے اس کام میں نقائص تلاش کرتے رہے کوئی ڈر نہیں ہے، یعنی جس طرح کہ لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریے۔ آپ نے چونکہ وہ کام اللہ کی خاطر کیا ہے، اس لیے آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ جو کام میں نے جس ذات کے لیے کیا ہے، جتنے اخلاص کے تک کیا ہے، اخلاص اس میں شامل ہے، اتنا ہی خداوند متعال مجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ لوگ اجر نہیں دیں گے، اور نہ ہی لوگ دے سکتے ہیں، اجر وہی دے گا جس کے لیے کام کیا ہوگا۔ لہذا امید ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان علماء اور ان محسنین ملت کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جنہوں نے ہمیں علم و عمل کے زیور سے آراستہ کیا، اور انہوں نے کوشش کی کہ دین محمد والے محمد کو لوگوں تک پہنچائیں اور جہالت کے اندھیرے سے نکال کر نور کی روشنائی تک لے جائیں۔ خداوند متعال ان علماء کے درجات کو عالی اور متعالی فرمائے انشاءاللہ۔